السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکین قلب از قلم حبیبہ فیصل، قسط نمبر 9۔ رات کے ماحول میں چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، جن میں ہلکی ہلکی حشرات الارض کی آوازیں گونج رہی تھی۔ قریباً رات کا دوسرا پہر تھا۔ اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ کچھ لمحوں تک تو چھت کو گھورتی رہی۔ جب ذہن مکمل بیدار ہو گیا تو پانی کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور 3 سانسوں میں پی لیا۔ نیند آنکھوں سے روٹھ چکی تھی۔ وہ بالکنی میں چلی آئی۔ اس کی سوچوں کا رخ اشال کی جانب تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئے۔ سچ میں اشال، تم واقعی انوکھی ہو۔ میری خود کی یہی خواہش تھی کہ میں تم سے دوستی کروں۔ اللہ ہماری دوستی کو ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اچانک اس کی سوچوں کا رخ عبدالہادی کی جانب چلا گیا۔ اس نے اپنے خیالات کو جھٹکانا چاہا۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ خیالات اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ اتنی بھی بوڑھی نہیں تھی کہ اپنے خیالات کو تبدیل کو سمجھ نہ سکے۔ اف علما، تم اتنا فضول کب سے سوچنے لگی گئی؟ مجھے نہ سو جانے چاہیے تھا۔ تکن کچھ زیادہ ہی سوار ہو گئی ہے ذہن پر۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اللہ، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے معاف کر دے اے اللہ۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ خاص کر علما جیسی لڑکی کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں تھا۔ بے چینی سے سوا ہو گئی۔ بار بار گالوں پر ابھرنے والے گڑھے اس کے ذہن کی اسکرین پر نمودار ہوتے۔ وہ فوراً اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ وہ ان سوچوں کے گرداب سے نکلنا چاہتی تھی جو کسی اسیب کی طرح اسے چمٹ گئی تھی۔ اس کا دل بھر آیا تھا، پر وہ اپنے آنسو تو صرف اس برتر ذات کی بارگاہ میں ہی بہاتی تھی، اس کے سامنے ہی اپنا دل کھول کر رکھ دیتی تھی۔ اللہ، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ رو رہی تھی۔ وہ خود پر افسوس کر رہی تھی۔ میں جو دوسروں کو نصیحت کرتی ہوں، اللہ جی، میں خود راہ راست سے بھٹک گئی۔ میں کسی نامحرم کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار رونے لگی ہے۔ یا اللہ، اللہ میاں، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو میں گمراہ ہو گئی؟ آپ نے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ کیا میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ بے دردی سے آنسو پوچھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اشال کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ اللہ جی، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ نے ہی میرے دل میں حاس کی محبت ڈالی ہے۔ جس طرح آپ نے میرے دل میں عبدالہادی کے لیے محبت ڈالی، اس طرح نکال بھی دے۔ کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ اے اللہ، میرے حق میں بہتر فیصلہ کر۔ میں تیری گنہگار بندی ہوں، مگر تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس گنہگار کو معافی دے دے اور میرے حق میں بہتر فیصلہ کر دے۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتی رہی، اپنے حق میں بہتر کی دعائیں مانگتی رہی۔ یار علما، جاؤں، میں نے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ اشال گراؤنڈ کے ایک بینچ پر منہ چل پلائے بیٹھی تھی۔ باقاعدہ طور پر علما سے ناراضگی کا اظہار تھا۔ علما، ایسے تو نہیں کرو نا اب، ورنہ میرا بھی وہاں دل نہیں لگنا۔ علما روحان سی ہو کر بولی۔ اس وقت بریک ٹائم تھا اور علما پچھلے 15 منٹ سے اشال کو منا رہی تھی۔ دیکھو، میں فائزہ کو بھی منع نہیں کر سکتی، میری مجبوری کو سمجھو نا، علما نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ اشال کو بھی رحم آ ہی گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یار میں تمہارے بغیر 2 ہفتے کیسے رہوں گی؟ 2 ہفتے تو نہیں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا، علما نے اسے تسلی دی۔ ایک کام کرتی ہوں، میں بھی بہانہ بنا کر چھٹی کر لیتی ہوں، ہے نا کمال کی آئیڈیا؟ اشال نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ اچھا، علما نے ابرو چکائے۔ محترمہ، پھر مجھے نوٹس کون دے گا؟ تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ تمہارا بھائی ہے نا، تمہارے لیے تو وہ اتنا سا کام کر ہی لے گا، اشال نے ایک آنکھ چپکاتے ہوئے کہا۔ اشال، تم بھی کیا ہر وقت میرے اتنے پیارے بھائی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ علما نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ میں اور اس کے پیچھے؟ نیور، میں اتنی فارغ نہیں ہوں علما صاحبہ، اشال نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا۔ علما ہنس پڑی۔ تم نہ بڑی نکمی ہو، تم نے نہیں سدھرنا۔ چلو اب جلدی سے، لیکچر شروع ہونے میں تھوڑا ہی وقت بچا ہے۔ ارے ہاں، آج میں تھوڑا جلدی چلی جاؤں گی، بھائی کے ساتھ شاپنگ مال جانا ہے۔ میں نے فائزہ اور اس کے گھر والوں کے لیے تحفے خریدنے ہیں۔ مجھے اب یہ فائزہ ایک آنکھ نہیں بھاری ہے۔
اس کی وجہ سے میری دوست دور جا رہی ہے مجھ سے۔ اوف اشال تم بھی نہ ہوا کہ تمہیں سمجھ جانا بہت پتھر کے آگے سر پھوڑنا ہے۔ چلو اب وہ دونوں ایسی ہی ہلکی پھلکی باتیں کرتی ہوئی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ کل یونٹ ٹائم بعد انہوں نے نکلنا تھا لاہور کے لیے۔ علما نے اپنے بیگ میں چند جوڑے لیے جو وہ حمزہ کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ بیگ بیڈ پر رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ رات دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی اور اپنی انگلیوں سے آہستہ آہستہ پیشانی سے ہلانے لگی۔ اسے اچانک کچھ یاد آیا تو وہ الماری کے نچلے خانے میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ اچانک اس کی نظر سب سے اندر رکھی چیز پر پڑی۔ اتنے میں بجتے ہوئے موبائل نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ وہ الماری بند کر تھی، بیڈ پر پڑے موبائل کی جانب آئی۔ اس نے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ نام دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشال کی چہچہاتی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم کل یوں نہیں آ رہی ہو سمجھی؟ اور کوئی بحث نہیں، اوپر سے پھر جلدی ملو گی بھی نہیں، اس لیے کل کے متعلق مجھے کوئی معذرت نہیں سننی، اشال اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی۔ اف اشال اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، اس کے لیے مجھے ابھی ساری تیاری کرنے دو، بھائی کی بھی تیاری دیکھنی ہے، کچھ بھول نہ گئے ہو۔ علما دوسرے ہاتھ سے بیگ کی ساری چیزیں چیک کر رہی تھی۔ یار ایک تو تمہارا بھائی بنا خود نہیں کر سکتا کیا؟ پتہ نہیں بیوی آئے گی تو اسے تو ماسی ہی بنا دے گا، مفت میں نوکرانی مل جائے گی، اشال ڈرامائی انداز میں کہنے لگی۔ اشال کتنی برائی کروں گی، بس بھی کر دو، ویسے بھی ان کا کام میں اپنی خوشی سے کرتا ہوں۔ تمہاری بھی عجیب منطق ہے، بہن فوراً وکالت کرنے لگ جاتی ہے۔ اچھا جاؤ اب ورنہ کل نہ آنے کا بہانہ مل جائے گا، فی امان اللہ۔ اوکے جی فی امان اللہ، علما مسکراتے ہوئے اشال کے بارے میں سوچنے لگی۔ اشال نے کار سے اترتے ہوئے دیکھا، علما بھی اتر رہی تھی۔ علما نے جیسے ہی اشال کے ساتھ موجود عبدالہادی کو دیکھا، وہاں سے نظریں چھڑانے لگی گویا اشال کی مجرم ہو۔ آنکھوں میں پانی بھر آیا جیسے اس نے اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ علما تم کسی نامحرم کو نہیں دیکھ سکتی، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اللہ جی مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنی زروں کی حفاظت کر سکوں، وہ سوچتے ہوئے اشال کے ساتھ اندر کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ اشال کچھ دیر کے لیے ایک پروفیسر کے پاس گئی تھی، سامنے سے کشمالہ آ رہی تھی جو اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ علما نے نگاہیں پھیر لی مگر کشمالہ اس کے قریب آ کر رکی۔ اوہ آج اکیلے، وہ جو ہر وقت تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری دم ہوتی ہے وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ کشمالہ ڈھونڈنے والے انداز میں اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ علما نے خاموش رہتے ہوئے سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ علما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو تم چھوڑ کے جا رہی ہو اسے؟ اب علما نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے چھٹی پر ہے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ علما نے اس سے پوچھا۔ اب ہر بات بتانی تو نہیں جاتی، خیر احتیاط کرنا کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا پڑے۔ یہ کہہ کر کشمالہ آگے کی جانب بڑھی مگر جاتے جاتے بھی ایک دل جلانے والی مسکراہٹ علما کی جانب اچھالنا نہ بھولی۔ کہانی جاری ہے، مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شکریہ۔